الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. درود پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان سے آج کا بہترین دن جمعۃ المبارک مجھے اور آپ کو نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. ایمان والوں کو خوشخبری سنانی ہے. کیا خوشخبری ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بیعتم بہ، کہ ایمانداروں کو خوشخبری سناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا تم نے اللہ سے، جو اللہ سے تم نے سودا کیا، یعنی جان اور مال کے ذریعے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 110 اور 111 کے حوالہ سے بات کی ہے. ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرمائی، وہ قوت اور طاقت عطا فرما دے. اور اس وقت پاکستان انتہائی نازک مراحل میں گزر رہا ہے. بہت زیادہ اندرونی اور بیرونی ایسی سازشیں ہیں جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں لگی ہوئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں افواج پاکستان کا ہر قدم جو ہے وہ اس ملک کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، اور پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے. افواج پاکستان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. جب بھی کوئی موقع بنتا ہے تو وہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جانوں سے وہ کھیل جاتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ جو ہیں پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں. تو پھر قوم کو ان پہ فخر ہے، تو پھر قوم ان کے لیے دعا گو بھی ہے اور دعا گو رہنا بھی چاہیے. پاکستان کی افواج کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. وہ بیچارے جو اپنے گھر بار، بیوی بچے، والدین چھوڑ کے سرحدوں پہ محافظ ہیں، تو اس موقع کے اوپر جب کہ پاکستان کے اوپر ہوائی حملہ بھی ہوا، اٹیک ہوا، اور سرحدی حملے بھی ہوئے، تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے ہم نے بہت ہی
فکر اور تدبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور ہم افواج پاکستان کے تمام معاملات کے اندر ان کی شانہ بشانہ ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ روایت بخاری شریف کی کتاب الجہاد کے اندر اس کا ذکر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا وقت پر پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، جو اس کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر نماز کا ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد پھر کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ یعنی یہ تین چیزیں اس حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے افضل چیز جو ہے وہ جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت کے اوپر مامور رہنا، اور تیسری چیز جو ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ کے اندر نکل پڑنا۔ تو یہ عمل، جہاد والا عمل جو اس وقت افواج پاکستان کر رہی ہیں، پاکستان کی سرحدوں پہ ہماری افواج رینجرز جو کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کے محافظ ہیں، پاکستان کے مجاہد ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ آئے دن بارڈر علاقہ سے بھی بہت سی میت شہداء کی یہاں پہ آتی ہیں اور جنازہ ہمیں پڑھنے نصیب ہوتے ہیں، اور اس موقع پر ابھی بھی بہت زیادہ افواج پاکستان کی شہادتیں ہوئی ہیں جو بظاہر ابھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو جہاد جو ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے درجے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کا ذکر کیا ہے، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاد سے بڑی محبت تھی۔ اور اس موقع پہ جمعہ مبارک کے اس عظیم موقع کے اوپر افواج پاکستان کے ساتھ ہم اہل سنت، بالخصوص نوجوانان اہل سنت جو ہے نا، اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ جب وقت پڑا تو ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہوں گے، بھلا ہماری اس میں کوئی بھی ڈیوٹی لگ جائے، کسی قسم کی بھی ڈیوٹی لگ جائے، مورچہ کھودنے کی ڈیوٹی لگ جائے، ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ڈیوٹی لگ جائے، ایون ہمیں اگر اس میں زمینی جنگ کے دوران گھوڑوں کی خدمت کے اوپر لگا دیا جائے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے اس زندگی سے بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر گھوڑے کے اوپر غازی جو ہے نا وہ اوپر ہے اور وہ گر گیا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اب جتنے لوگ بھی ایسے مواقع کے اوپر کسی قسم کا بھی ایسا جذبہ رکھتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کے محافظ وردی کے اندر افواج پاکستان ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ جب یہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر پاکستان کی اس ہسٹری میں، پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی علماء اہل سنت نے اہم کردار ادا کیا، مشائخ اہل سنت نے اہم کردار ادا کیا، اور پھر اس ملک وطن عزیز کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لگی ہوئی ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں اس کے اندر فنا ہو گئی ہیں، پھر یہ پاکستان کا خطہ ملا ہے۔ اور پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ ایک نعمت ہے اور یہ ایک اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کو نہ دیکھے، وہ پاکستان کو دیکھے کہ پاکستان اللہ کی عظیم نعمت ہے جس میں ہم کھلے سانسوں گھوم پھر رہے ہیں، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر شناخت کے، بغیر کسی اور مدد کے ہم پاکستان کے چپے چپے میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، ہم محفوظ ہیں
محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں، پھر ہم اس پاکستان کی حفاظت کے لیے کیوں نہ کام کریں؟ جو اسے توڑنے کی بات کرتے ہیں، سازشوں کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو ہے میں پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے ہم اپنے اس عظیم پائلٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، جس نے پاکستان کی زمین کے اوپر وہ کام کیا ہے کہ جو ہسٹری میں لکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اس نے اسلاف کی تاریخ کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی ہے۔ وہ 65 کے جنگ کے جو ہمارے جو شہداء تھے، پائلٹ جو تھے، ان کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے، اور اس نے یہ بتا دیا اس نوجوان نے کہ ہاں پاکستانی نوجوان جذبہ رکھتے ہیں، شہادت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور غازی بھی یہ ہوتے ہیں، اور یہی مجاہد اسلام ہیں۔ اور پاکستان کی زمین ایک ایسی ہے جس سے روس بھی ڈرتا ہے اور امریکہ بھی ڈرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کی ہسٹری کے اوپر اگر جائیں اور بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جس کے چاروں اطراف بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس خطے نے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ابھرنا ہے، اور اسلام کے نام کو بلند کرنا ہے، اور پرچم اسلام کو لے کے جانا ہے۔ اور یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، یہ ایک دن تو جانا ہی جانا ہے۔ جتنے بھی شہدائے افواج پاکستان ہیں ان کو ہمارا سلام ہے، اور افواج پاکستان کے نوجوانوں کے لیے۔ اور میں ایک حدیث مبارک، بخاری شریف کی حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، ساتھ رکھنے کی خاطر سب کو سوار کر دوں، اگر یہ اس بات کا خیال نہ ہوتا میں کسی سریا سے پیچھے نہ رہتا اور برابر راہ خدا میں جہاد کرتا رہتا، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تو یہی آرزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری تو یہی آرزو ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہ اتنی زیادہ بار بار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں پھر شہید ہو جاؤں اور پھر اللہ کی راہ میں زندہ ہوں اور پھر دوبارہ مر جاؤں، تو اس سے شہادت کا جذبہ ملتا ہے۔ اور افواج پاکستان اسی جذبے کے تحت جو ہے ملک وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے چپے چپے کے وہ محافظ ہیں، اور وہ قوم کے لیے ایک سرمایہ حیات ہیں۔ ہماری افواج پاکستان کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں کامیابی کی منازل کی طرف لے کے جائے۔ تو میرے دوستو، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا یہ افضل ہے، جبکہ اس وقت جو ہے دشمن ہمارے سر پہ ہے، اور افواج پاکستان نے اس کو للکارا ہے کہ اگر تم ہماری سرحد کی طرف آؤ گے تو پھر تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ میرے دوستو، اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں جہاد کی تعلیم بھی دی ہے، اور افواج پاکستان کے پاس جو جذبہ جہاد ہے یہ کسی اور قوم کے پاس اور کسی یہودی اور عیسائی اور نصرانی کے پاس اور بتوں کو پوجا کرنے والوں کے پاس نہیں۔ یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ آرزو جو شہادت کیا ہے صرف ایک اللہ واحد کے آگے سجدہ کرنے والی افواج پاکستان کے پاس ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی ناموری کے لیے اور کوئی اپنی جواں مردی دکھانے کے لیے، پس ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ہے جو کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے وہ کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، وہی افضل ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی بہترین ہے۔ یاد رکھیے کہ مجاہد کے گھوڑوں کی جو گرد آلود ہے اس کو جو ہے فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اسے اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، وہ بھی بہت افضل اور بڑی اہمیت کی حائل ہے۔ اور جو ہماری افواج پاکستان جو اس ملک کی سرحد کے لیے وہ چلتے ہیں، جہاد کے لیے آگے جاتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بوٹوں سے جو اڑنے والا وہ جو دھول ہے، جو مٹی ہے، وہ بھی عظیم مٹی ہے، مجھے وہ مل جائے وہ بھی میں اپنے چہرے کے اوپر لگا لوں۔ افواج پاکستان
کی قربانیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر افواج پاکستان کی قربانیاں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بندہ بھی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع کے اوپر جو ہے افواج پاکستان کے لیے دعا بھی مانگیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہو جائیں، اور جہاد جیسی عظیم دولت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ اور شہادت جو ہے، یاد رکھنا، موت کی آرزو منع ہے کہ موت کے لیے دعا کرنا کہ مجھے موت مل جائے اور میں مر جاؤں، لیکن یاد رکھنا شہادت کی آرزو رکھنی ہے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہی آرزو مومن کی بھی ہونی چاہیے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیرے نبی کی ناموس کے لیے، تیرے نبی کے اہل بیت و اصحاب کی ناموس کے لیے، اسلام کے پرچار میں کافر کے مقابلے میں نکلوں اور میں کافروں کو ماروں، تیرے دین اسلام کے لیے، پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے کافروں کو ماروں، انہیں قتل کروں اور آخر میں شہید ہو جاؤں۔ اے اللہ میرے پاس تو صرف یہی ایک جان ہے جو تیری دی ہوئی ہے، اور تیری راہ کے اندر میں اسے قربان کر دوں۔ یہی جہاد افضل ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اگر یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو یہی حقیقی جہاد ہوگا، اور افواج پاکستان اور ریاست پاکستان جب یہ اعلان کریں گی کہ اب پاکستان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو پھر نوجوانوں ضرور پتہ نہیں، اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں، جب افواج پاکستان اور ریاست پاکستان یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہندو کے ساتھ جنگ ہونی ہے، تو پھر کفن باندھ کے گھر سے نکل پڑنا ہے، پھر خیال نہیں کرنا کہ بھئی ہمیں کیا ہوگا۔ پھر وہ عظیم موت، وہ عظیم شہادت جو ہوگی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک دن مرنا ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہادتیں پیش کر دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ مارے نہیں گئے، وہ زندہ ہیں، تمہاری عقلیں نہیں، تمہارا شعور نہیں ہے، انہیں مردہ مت کو، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو رزق کھا رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں قبروں کے اندر بھی رزق ملے گا، اور میدان حشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افواج پاکستان اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان تابند آباد۔ سنت ادا فرمائے۔